أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ انسان کو ہدایت کیسے ملتی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف کون سی چیزیں لے جاتی ہیں، اور ہدایت پانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد انسان کے لیے حلال اور حرام میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے، یہ بھی بتایا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح جیسے ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد گمراہی کے راستے سے بچنا ضروری ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہی آج کا میرا موضوع خطابت ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی نجات کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، اور کتاب و سنت میں اس کی کئی دلیلیں ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا پڑے گا۔ ان دلائل پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایمان اور عمل صالح میں کیا رشتہ ہے، ایمان اور عمل صالح میں کیا ربط ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ایمان اور عمل صالح میں رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہیں، ایمان کو عمل صالح سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح عمل صالح سے ایمان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان اور عمل صالح ایسے ہی ہیں جیسے پھول اور خوشبو، جیسے سورج اور روشنی۔ ایمان یہ بنیاد ہے تو اعمال صالحہ اس پر کھڑی ہونے والی عمارت ہے، اور صرف بنیاد عمارتوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح مضبوط اور مستحکم بنیاد کے بغیر عمارت کے استحکام اور پائیدار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ اس کو آسان سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان انسان کے پاس ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پھلدار درخت ہو، پھل دینے والا درخت ہو، لیکن وہ پھل نہ دیتا ہو تو اس درخت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اس درخت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت
نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جس کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو اللہ کی یہاں ایسا شخص کامیاب ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی کیسے مثال دی ہے؟ کہا وہ اس درخت کے مانند ہے، اس درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین پر مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان یہ کہے میرا ایمان ہے جنت پر، مجھے یقین ہے جنت پر، اور جنت کو پانے والے اعمال، جنت کو حاصل کرنے والے اعمال کو انسان انجام نہ دے تو کیا اسے جنت مل جائے گی؟ کیا اسے جنت مل جائے گی؟ ایک انسان یہ کہتا ہے مجھے یقین ہے اس بات پر کہ روٹی بھوک کو مٹا دیتی ہے۔ ایک انسان یہ کہتا ہے مجھے یقین ہے اس بات پر کہ روٹی بھوک کو مٹا دیتی ہے، یہ کہہ کر انسان گھر میں بیٹھا رہے تو کیا روٹی سے بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں، بلکہ اسے محنت کرنی پڑے گی، اسے عمل کرنا پڑے گا۔ کیا؟ دانا بونا پڑے گا، پھر فصل آئے گی، فصل کی کٹائی ہوگی، کٹائی کے بعد اس کی پسائی ہوگی، پسائی کے بعد اس کو گوندنا پڑے گا، اس آٹے کو گوندنا پڑے گا، گوندنے کے بعد روٹی پکائی جائے گی، اور وہ بھی حساب سے۔ اگر زیادہ روٹی پک گئی، روٹی جل گئی تو پیٹ خراب ہو جائے گا، حساب سے روٹی پکانا پڑے گا۔ روٹی پکانے کے بعد انسان اس کو منہ میں ڈالے گا، پھر چبائے گا، چبانے کے بعد پھر وہ اپنے پیٹ میں ڈالے گا، تب روٹی بھوک کو مٹاتی ہے، تب روٹی بھوک کو مٹاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہہ دیں کہ روٹی بھوک کو مٹا دیتی ہے اور چپ بیٹھے رہیں تو کیا بھوک مٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ ہم کہیں میرا ایمان ہے جنت پر، مجھے یقین ہے جنت پر، اور جنت کو پانے والے جو راستے اللہ نے بتائے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو اعمال شریعت نے بتائے ہیں، اگر ہم ان اعمال کو انجام نہ دیں گے تو جنت کیسے مل جائے گی؟ جنت کیسے مل جائے گی؟ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اور یہ بھی جانتے چلیں کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں، اعمال صالحہ کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ عمل صالح کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فالعمل الصالح والخالی من الرياء والمقید بالسنہ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جس عمل میں ریا نہ ہو، جو عمل ریا سے خالی ہو، اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو، تو وہ عمل کیا ہے؟ عمل صالح ہے، عمل صالح ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری نہیں۔ اگر ریاکاری اس عمل میں آ گیا تو سمجھو اس میں شرک آ گیا، اور جب شرک آ گیا تو وہ عمل صالح نہیں رہا۔ ایسے ہی اگر انسان اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ عمل بھی مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں اعمال صالحہ کی، دن عمل میں یہ دو چیزیں پائی جائے گی، وہ عمل صالح ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، اور
والمقید بالسنہ، وہ عمل سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب ہم دیکھیں، ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا تھوڑا جائزہ لیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا اس میں ریاکاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات۔ اور دوسری چیز، ہم جو عمل کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں، چاہے تلاوت کرتے ہیں، چاہے دعائیں کرتے ہیں، کیا وہ سنت رسول کے مطابق ہے؟ کیا وہ سنت رسول کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ عمل صالح عمل نہیں ہے، وہ عمل صالح عمل نہیں ہے۔ تو یہ ہے عمل صالح۔ میرے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ اب انسان عمل کرے تو اس کی قبولیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر انسان 70 سال 60 سال عمل کرے اور قبول نہ ہو تو کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے۔ تو اعمال صالحہ کیسے قبول ہوں گے؟ تو یاد رکھیے، اہل علم نے بتائے ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ جس عمل میں جو انسان ان 3 شرطوں کے ساتھ عمل صالح کرے گا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، انسان کا توحید باری تعالیٰ پر مکمل ایمان ہو، اور اس بات کا پورا اعتقاد ہو کہ ہر قسم کی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ہر عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ یہ عقیدہ انسان رکھتا ہے، پہلی شرط ہے کہ یہ عقیدہ ہو انسان کا۔ اور دوسری شرط، جب وہ عمل کر رہا ہے تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط جو بھی بتایا گیا کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جس عمل میں یہ 3 شرطیں پائی گئی وہ عمل قابل قبول ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر مکمل ایمان ہو، دوسری شرط وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، خالص عمل ہو، اور تیسری شرط وہ عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، تب وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ اعمال صالحہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ اعمال صالحہ کی کتنے فائدے ہیں، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا ذکر فرمایا وہیں اللہ تعالیٰ نے فوراً عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو کئی آیتیں اس طرح ملیں گی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح کی کئی آیتیں ملیں گی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہی انسان کامیاب ہے جس کو ایمان ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مومن اور یہود یا نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، من آمن، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فلا خوف وعمل صالحا، اور عمل صالح کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے شخص پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کسی کی ذات سے عداوت نہیں ہے، کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاندان اور ذات و برادری پر کسی کے امتیاز اور تفریق فرق کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول وہی انسان ہے
جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی حسب و نسب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی ذات و برادری سے ہو، اگر اس کا ایمان ہے ارکان ایمان پر اور وہ عمل صالح کرتا ہے، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہماری شریعت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان ہدایت پر آ چکا، انسان ایمان لے آیا، اب وہ عملی زندگی میں وہ عمل جب کرتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ عملی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے۔ نشیب و فراز کا کیا مطلب ہے؟ نشیب و فراز کا مطلب یہ ہے کہ جوش ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا، جذبہ ایک جیسا ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ انسان کی طبیعت میں کبھی چستی آتی ہے تو بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑے نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، پہلے سب کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی انسان کی طبیعت میں سستی آتی ہے تو وہ پھر اعمال صالحہ سے غفلت برتنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے، یہ بشریت کا ایک تقاضا ہے۔ انسان کی طبیعت میں کبھی چستی آتی ہے، کبھی سستی آتی ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے اچھا انسان وہ ہے، مومن صادق وہ ہے کہ جب اس پر سستی آ جائے، کاہلی آ جائے، غفلت آ جائے تو مومن غفلت کے ان لمحات کو طول نہیں دیتا، فوراً اس غفلت کا احساس کرتا ہے اور فوراً اس کا تدارک کرتا ہے، اور پھر اسی جوش عمل کی طرف لوٹتا ہے، پھر اسے جذبہ عمل اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ جذبہ اور یہ احساس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اندر کس قدر تھا، آپ اندازہ کیجئے۔ صحیح حدیث سے علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور روتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سابقہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، حنظلہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیفا، کیسے، کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کیا بتاؤں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، جب میں اپنی مصروفیات میں مشغول ہوتا ہوں تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، ہمارے جذبہ عمل وہ نہیں ہوتا ہے جو کہ اللہ کے رسول کے مجلس میں جب ہوتا ہوں اس وقت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چلو پیارے نبی کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور وہ روتے ہیں۔ حضرت حنظلہ، پیارے نبی پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ نے وہ باتیں بتائی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے حنظلہ یاد رکھو، ایمان کی وہ کیفیت، وہ عالم جو ہماری مجلس میں رہتے ہوئے تمہارے اندر ہوتی ہے، عمل کا وہ جذبہ جو ہمارے مجلس میں ہوتے ہوئے تمہارے اندر رہتا ہے، اگر وہ ہمیشہ باقی رہ جائے، اگر 24 گھنٹہ وہی عمل، وہ ایمان اور عمل کا وہی عالم باقی رہ جائے تو یاد رکھو فرشتے تمہارے راستے میں تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے تمہارے بستر پر تمہیں مصافحہ کریں گے، فرشتے تمہاری مجلس میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَا حنظلہ سَاعَةً وَسَاعَةً، لیکن حنظلہ یاد رکھو وقت کی بات ہوتی ہے، گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت میں کبھی جوش آتا ہے اور کبھی اس کے عمل میں جذبہ آتا ہے، اور کبھی کسی گھڑی، کبھی کسی وقت یہ جذبہ، یہ ایمان کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔
میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انسان کی عملی زندگی میں کبھی جوش اور جذبہ آتا ہے لیکن اور کبھی سستی بھی آتی ہے، لیکن مومن صادق وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو فوراً اس غفلت کا احساس کرے، اس کا تدارک کرے اور پھر اسی جوش عمل کی طرف لوٹے۔ اسی طرح کہ دیکھیے جب انسان ایمان لاتا ہے، ہدایت پاتا ہے، اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ضرورت پڑتی ہے، تو اور یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتے ہیں۔ حسن عمل کی اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے، حسن عمل کی اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے، وہ شخص کامیاب ہوگا پہلی شرط کہ ایمان ہو اس کے پاس اور دوسرے ساتھ عمل صالح ہو۔ لیکن کامیابی کیسے اسے ملے گی؟ کہا کہ تین چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائے، جس انسان کے اندر تین صفتیں پائی جائے، سمجھو کہ حسن عمل کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہے۔ پہلی چیز جذبہ عمل ہو، دوسری چیز معیار عمل ہو، تیسری چیز مقدار عمل ہو۔ یہ جذبہ عمل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے صحابہ کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ جذبہ عمل یہ کہ ہمیشہ دل میں عمل کا جذبہ ہو، نیکی کا جذبہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جذبہ ہی انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، یہ جذبہ ہی انسان کو نیک اعمال کی طرف بڑھاتا ہے۔ اور ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب عمل کا موقع ملے تو وہ عمل کیے بغیر وہ نہ رہ سکے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم اور آپ بہت ساری نیکیوں سے محض اس لیے محروم ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا وقار رکاوٹ بنتا ہے۔ ہم کسی غریب کی مدد اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں ہمارا وقار کم نہ ہو جائے، ہم کسی غریب کے لیے 10 قدم آگے اس لیے نہیں بڑھتے ہیں کہیں ہمارا وقار کم نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، جو محنت مزدوری کر کے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو پہلی چیز کیا ہے؟ جذبہ عمل ہونا چاہیے، اور دوسری چیز معیار عمل ہو۔ دیکھیے عمل کے بھی درجات ہوتے ہیں، نیکی کے بھی درجات ہوتے ہیں، عمل کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، نیکی کی بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ نیکی کرو تو کوالٹی والی نیکی کرو، جو اچھی کوالٹی کی، ہائی کوالٹی کی ہے وہ نیکی کرو۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی نیک کیسی کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ کوالٹی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم من پسند چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے لگو گے، نیکی کے اعلیٰ درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے من پسند چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے لگو گے۔ تو میرے بھائیوں اور اللہ کی نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے نیکی کو کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کو اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کھانا ہے اس کے پاس، اس کھانے کی خود ضرورت مند ہیں، اس کھانے کی محبت اس کے دل میں ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ وہ اس کھانے کو کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی مسکین کو دیتے ہیں، کسی قیدی کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم سب کی حالت یہ ہے کہ ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں اور گھر کے سارے افراد جب کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کھانا بچ جاتا ہے، کھانا ویسٹ ہونے لگتا ہے، تب ہمیں غریب یاد آتا ہے، تب ہمیں مسکین یاد آتا ہے، تب ہمیں بیوہ یاد آتا ہے کہ دیکھو فلاں غریب کو یہ کھانا دے دو۔ ایک اے ہے کوالٹی، انیکی کی ایک یہ کوالٹی ہے۔ میرے بھائیو ایسا کیوں نہیں ہم کرتے کہ جس کھانے کو ہم نے بڑے ارمان سے پکایا ہے، جس کھانے کو ہم نے بڑے شوق سے پکایا ہے، اس کھانے کو اپنے کھانے سے پہلے کسی غریب کو دیں، کسی یتیم کو دیں، کسی مسکین کو دیں، کسی اپنے رشتہ دار کو دیں، کسی پڑوسی کو دیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟
یہ ایک کوالٹی، یہ ایک نیکی کی کوالٹی ہے۔ ایک کھانے کے بعد، کھانا بچ جانے کے بعد انسان صدقہ کرے، ایک یہ ہے نیکی کا درجہ۔ اور ایک انسان جو بڑے شوق سے اپنے لیے پکایا ہے لیکن خود کھانے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، ایک یہ ہے کوالٹی نیکی کی۔ تو میرے بھائی، شریعت کہتی ہے نیکی کرو تو کوالٹی والی کرو، یعنی عمل میں معیاری عمل ہونی چاہیے، اعلیٰ معیار کے نیکی کرو، اعلیٰ معیار کے عمل صالح کرو۔ اور تیسری چیز مقدار عمل۔ مقدار عمل کیا ہے یہ چیز؟ مقدار عمل یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو نیکی ہے وہ جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے وہ نیکی گھٹنی نہیں چاہیے، وہ نیکی گھٹنی نہیں چاہیے۔ انسان کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے نیکی بھی اسی طرح بڑھتی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم ماضی کو یاد کریں اور ابھی کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسا لگے کہ ماضی ہمارے لیے اچھا تھا، گزری ہوئی زندگی ہمارے لیے اچھی تھی، گزری ہوئی زندگی میں ہم نماز کے پابند تھے، گزری ہوئی زندگی میں ہم دعوت و تبلیغ میں اچھا جوش و جذبہ ہمارا تھا، گزری ہوئی زندگی میں ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے، گزری ہوئی زندگی میں ہم دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اور ابھی ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں، ہمارے اندر وہ نیکی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے۔ مومنانہ صفت یہ ہے کہ انسان ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وہ اس کی زندگی میں نیکیاں بڑھتی جاتی ہے، نیکیاں گھٹتی نہیں ہے۔ یہی مقدار عمل ہے کہ جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھے نیکی بھی اس کی بڑھتی رہنی چاہیے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال بالکل الٹا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پہلے اچھا تھا، اب ہمارا حالت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جب زندگی آگے بڑھتی ہے تو نیکیوں کے ساتھ بڑھتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو یہ آزماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے۔ تو اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، اور عمل صالح کیسے؟ اس کے اندر جذبہ عمل ہو، اس کے اندر معیاری عمل ہو، اچھی کوالٹی کی عمل اور نیکی کرے، اور تیسری چیز مقدار عمل ہو، یعنی انسان کی زندگی آگے بڑھے تو اس کی نیکیاں بھی بڑھے، نیکیاں گھٹے نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اس کی کئی دلیلیں ہیں، اور اہل علم نے کئی طریقے سے سمجھایا ہے کہ ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، ارکان ایمان پر، تو ہم عمل صالح کریں، ہم نیکیوں سے پیچھے نہ ہٹیں، عمل صالح سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم بالکل عمل سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، نہ نماز کا پابند ہیں، نہ تلاوت قرآن کا پابند ہیں، نہ دعاؤں کا پابند ہیں، نہ ذکر و اذکار کا پابند ہیں۔ آپ خود اس کا محاسبہ کیجئے کہ ہمارا ایمان جو ہے کیا اس کے مطابق ہم عمل صالح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ آخری بات کی یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ عمل صالح ہی ہے جو انسان کو قبر میں ساتھ دے گا۔ انسان مر جائے گا، نہ دولت، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ گاڑی، نہ بنگلے، کچھ نہیں ساتھ جائے گا۔ قبر کا جو ساتھی ہوگا یہ اعمال صالحہ اس کے قبر کا ساتھی ہوگا، اعمال صالحہ اس کے قبر کا ساتھی ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ انسان ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح کو انجام نہیں دیتا، کل قیامت کے دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا، جب اللہ حساب و کتاب لے گا اس کے نامہ اعمال میں جب اعمال صالحہ ہی نہیں ہوں گے تو بتاؤ کیسے کامیاب ہوں گے، تو کیسے کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی انجام دیں۔ یہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو یہ دونوں چیزیں اپنا لے۔ اور اگر ایمان
ایمان ہے عمل صالح نہیں تو کامیاب نہیں. اگر انسان کے پاس نیکیاں ہیں اور ایمان نہیں تب بھی انسان کامیاب نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ہمارے ایمان مضبوط ہونے کی توفیق دے, اور یا پروردگار ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو خوب اور اخلاص و خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار اس دنیا میں جب تک رکھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو.